بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے ساؤنڈ کے کریکٹرسٹک یعنی پچ، لاؤڈنس، کوالٹی، ساؤنڈ انٹینسٹی، ساؤنڈ لیول، ریلیٹیو ساؤنڈ لیول اور ڈائنامک رینج کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم انٹینسٹی، ساؤنڈ لیول اور ریلیٹیو ساؤنڈ لیول کے ریلیشن شپ والے ایکویشن پہ کچھ نیومیریکل سالو کرتے ہیں. تو پہلے ریلیٹیو ساؤنڈ لیول اینڈ انٹینسٹی. Example 11.1 show that if one sound is twice as intense as another, about what factor is the sound level in decibel higher. اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ایک ساؤنڈ کی انٹینسٹی دوسرے کی ٹوائس ہو، 2 times ہو، تو ان کی ساؤنڈ لیول میں کتنی ڈفرینس ہوگی، یعنی ایک ساؤنڈ لیول دوسرے سے کتنا زیادہ ہوگا. تو اس اسٹیٹمنٹ میں گیون انفارمیشن یہ ہے اگر ایک ساؤنڈ کی انٹینسٹی I1 وہ I ہو تو دوسرے ساؤنڈ کی انٹینسٹی جب اس کی ڈبل ہو، 2 times ہو، تو وہ 2I آئے گی. ریکوائرڈ کیا ہے کہ اس کا ریلیٹیو ساؤنڈ لیول کیا ہے، یعنی دونوں کے ساؤنڈ لیولز میں کتنا ڈفرینس ہے. اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم ریلیٹیو ساؤنڈ لیول کا ریلیشن یوز کرتے ہیں جو ڈیلٹا بیٹا از اکول ٹو 10 log I2 بائی I1 ہے. اس ایکویشن میں ہم گیون انفارمیشن پٹ کرتے ہیں، یعنی I2 کی جگہ 2I اور I1 کی جگہ I. اسی طرح ایکویشن بنتا ہے ڈیلٹا بیٹا از اکول ٹو 10 log 2I اوور I کے ساتھ کینسل ہو کے ایکویشن بنتا ہے ڈیلٹا بیٹا از اکول ٹو 10 log 2. log آف 2 کی ویلیو 0.301 ہے اور اسی طرح ڈیلٹا بیٹا از اکول ٹو 10 into 0.301 آتا ہے، جو ڈیلٹا بیٹا 3.01 آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیٹیو ساؤنڈ لیول کی ویلیو 3.01 ڈیسیبل ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ساؤنڈ کی انٹینسٹی دوسرے کی ڈبل ہو یعنی ٹوائس ہو تو ساؤنڈ انٹینسٹی لیول میں ڈفرینس 3.01 ڈیسیبل ہوگی. فار ایگزامپل اگر ایک ساؤنڈ کی انٹینسٹی یہ ہمارے پاس آتی ہے ساؤنڈ لیول 56 ڈیسیبل اور دوسرے کی 53 ڈیسیبل، تو ان کا ڈفرینس 3 ڈیسیبل ہے اور 56 ڈیسیبل کی انٹینسٹی 53 ڈیسیبل والے انٹینسٹی کی ڈبل ہوگی. اسی طرح اگر دو ساؤنڈز کی ساؤنڈ لیول 97 ڈیسیبل اور 100 ڈیسیبل ہو تو 100 ڈیسیبل والے کی انٹینسٹی 97 والے کی 2 times ہوگی، چونکہ ان کا ڈفرینس 3 ڈیسیبل ہے. نیکسٹ اسائنمنٹ. Suppose that when a certain sound intensity level in decibel triples, the sound intensity also triples. Determine this sound intensity level. فرض کرے ایک ساؤنڈ لیول ہے، اگر اس کو 3 times کیا جائے، ٹرپل کیا جائے تو اس کی انٹینسٹی بھی 3 times ہوتی ہے. تو آپ معلوم کر لیں کہ یہ ساؤنڈ لیول کیا ہے اور کتنا ہے. تو گیون انفارمیشن میں ہم سپوز کرتے ہیں کہ لیٹ دو ساؤنڈ انٹینسٹی لیول از بیٹا. چونکہ اس کو ٹرپل کیا گیا ہے تو نیکسٹ ہوگی 3 بیٹا. انیشیلی انٹینسٹی I ہے اور اس کو ٹرپل کیا یہ ٹرپل ہوتا ہے تو اس لیے I2 از اکول ٹو 3I ہوگی. اس میں ہم نے معلوم کرنا ہے بیٹا کہ ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کیا ہے. ساؤنڈ انٹینسٹی لیول اس گیون انفارمیشن سے پہلے ہم ریلیٹیو ساؤنڈ لیول معلوم کرتے ہیں جو دونوں ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کی ڈفرینس ہوگی. تو ڈیلٹا بیٹا ایکول ٹو بیٹا 2 مائنس بیٹا 1 ہے. اس میں ویلیوز پٹ کر کے ڈیلٹا بیٹا کی ویلیو آتی ہے 2 بیٹا. اب ریلیٹیو انٹینسٹی لیول اور انٹینسٹی کا باہم ریلیشن شپ یوز کرتے ہیں جو ڈیلٹا بیٹا از اکول ٹو 10 log I2 بائی I1 ہے. اس میں گیون ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں، ڈیلٹا بیٹا کی جگہ 2 بیٹا اور I2 کی جگہ 3I، I1 کی جگہ I. تو ان کو سمپلیفائی کر کے حاصل ہوگا 2 بیٹا از اکول ٹو 10 log آف 3. دونوں سائڈز کو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے حاصل ہوتا ہے
بیٹا از اکول ٹو 5 انٹو لاگ آف 3، جہاں پہ لاگ آف 3 کی ویلیو 0.477 ہے، تو اس کو سمپلیفائی کر کے بیٹا کی ویلیو آتی ہے 2.38 ڈیسیبل، یعنی جب ساؤنڈ لیول 2.38 ڈیسیبل ہو اور اس کو 3 ٹائمز کیا جائے، ٹریپل کیا جائے، تو اس کی انٹینسٹی بھی 3 ٹائمز ہوگی۔ ایکسٹینشن ایکسرسائز 11.1 If an increase of 3 decibel means twice as intense, what does an increase of 6 decibel mean؟ یہ اسٹیٹمنٹ اصل میں ایگزامپل 11.1 والا ہے، جس میں ہم نے معلوم کیا ہے، ویریفائی کیا ہے کہ اگر ساؤنڈ کی انٹینسٹی ڈبل ہوتی ہے تو اس کی ساؤنڈ لیول میں 3 ڈیسیبل ڈفرینس آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، یہاں اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ساؤنڈ لیول 3 ڈیسیبل انکریز ہو جائے تو انٹینسٹی ڈبل ہو جاتی ہے، اگر ساؤنڈ لیول 6 ڈیسیبل انکریز کیا جائے تو انٹینسٹی میں کتنا انکریز آئے گا، تو اسی کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ فرض کرے ایٹ فرسٹ ساؤنڈ لیول میں انکریز 3 ڈیسیبل ہے تو نیکسٹ انٹینسٹی آتی ہے 2I1۔ اگر ساؤنڈ لیول کو 6 ڈیسیبل انکریز کیا جائے، یعنی ریلیٹیو ساؤنڈ لیول 6 ڈیسیبل ہو، تو نیکسٹ انٹینسٹی کتنی ہوگی، تو معلوم کرنے کے لیے یہاں ہم نے I2 از اکول ٹو XI1 لیا ہے، جس میں ہم X معلوم کریں گے۔ X وہ فیکٹر ہے جس کے ساتھ انٹینسٹی انکریز ہوگی۔ چونکہ ریلیٹیو ساؤنڈ لیول کا ریلیشن شپ انٹینسٹیز کے ساتھ ڈیلٹا بیٹا از اکول ٹو 10 لاگ I2 بائی I1 ہے، اس میں گیون ویلیوز پٹ کرتے ہیں۔ ڈیلٹا بیٹا کی جگہ 6 ڈیسیبل، I2 کی جگہ XI1 اور ریفرنس انٹینسٹی I1 لیتے ہیں۔ I1 کے ساتھ کینسل ہو کے 6 ڈیسیبل از اکول ٹو 10 لاگ X آتا ہے۔ دونوں سائڈز کو 10 پہ ڈیوائڈ کر لے تو 0.6 از اکول ٹو لاگ آف X آتا ہے۔ اس میں ہم X کی ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں اور یہ لاگریتمک فارم میں ہے، اس کو ایکسپوننشیل فارم میں چینج کر کے X از اکول ٹو 10 پاور 0.6 آتا ہے۔ 10 پاور 0.6 کو جب سمپلیفائی کیا جائے تو X کی ویلیو آتی ہے 3.98، جو اپراکسیمیٹلی 4 کے برابر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ساؤنڈ لیول 3 ڈیسیبل انکریز کیا جائے تو انٹینسٹی ڈبل ہوتی ہے، ٹوائس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ساؤنڈ لیول 6 ڈیسیبل بڑھایا جائے تو انٹینسٹی پر 4 ٹائمز انکریز ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ میوزیکل ساؤنڈ اینڈ نائز، کہ میوزیکل ساؤنڈ اور نائز کیا ہوتا ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو the sound which produces pleasing sensation on hearing is called musical sound۔ ایسا ساؤنڈ جو سننے پہ پلیزنگ ایفیکٹ پروڈیوس کر لے اس کو میوزیکل ساؤنڈ کہلاتا ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ کا ویو فارم ریگولر اور یونیفارم وائبریشن پہ مشتمل ہوگا۔ میوزیکل ساؤنڈ کے ایگزامپل پیانو اور وائلن ہے۔ میوزیکل ساؤنڈ کے ایگزامپل چونکہ پیانو اور وائلن ہے اور یہ یونیفارم وائبریشن ہے، تو فگر میں اس کا ویو فارم ٹون شو کیا گیا ہے جس کے ویو سائیکل سب یونیفارم ہے، ایک جیسے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نائز وہ ساؤنڈ ہوتا ہے جو ڈسپلیزنگ ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ ڈسپلیزنگ ایفیکٹ پروڈیوس کر کے نائز کا ویو فارم ارریگولر اور نان یونیفارم ہوگا، ڈس آرڈر ہوگا، جس طرح گراف میں شو کیا گیا ہے کہ ان کے ڈیفرنٹ ویو سائیکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ نائز کے ایگزامپل لاؤڈ میوزک، کنسٹرکشن مشینری، لو ایئر فلائنگ ایئر کرافٹ، یہ سب نائز کے ایگزامپل ہے۔ نائز چونکہ ڈسپلیزنگ ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے اسی لیے اس کے بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہیومن بینگز پہ، بلکہ سب لیونگ نان لیونگ تھنگس پہ، تو اس کے بیڈ ایفیکٹس کو نائز پولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ نائز پولوشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسیسیو ڈسپلیزنگ ساؤنڈ وچ ڈسٹربس دا بیلنس اور ایکٹیویٹی آف ہیومنز از کالڈ نائز پولوشن۔ وہ زیادہ ڈسپلیزنگ ساؤنڈ جو کسی ہیومن بینگ کے
ایکٹیویٹی کو یا اس کے بیلنس کو اس کو ڈسٹرب کر دے، اسی کو نام دیا جاتا ہے نائس پولوشن کا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ اسپیڈ آف ساؤنڈ ویوز۔ اسپیڈ آف ساؤنڈ ویوز کو دوسرے اسپیڈ کی طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اٹ از ڈسٹینس ٹریولڈ بائی ساؤنڈ ویوز پر یونٹ ٹائم، یعنی جب بھی ساؤنڈ ویو کسی میڈیم میں ٹریولنگ کرتے ہیں، وہ کوئی پارٹیکولر ڈسٹینس کور کرتے ہیں، تو اسی ڈسٹینس کو جب ٹائم پہ ڈیوائڈ کیا جائے تو اسپیڈ آف ساؤنڈ معلوم ہوتا ہے۔ اسپیڈ آف ساؤنڈ یہ میٹیریل میڈیم کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ اسپیڈ ایک میکینیکل ویو ہے جس کی پروپیگیشن کے لیے میٹیریل میڈیم لازمی ہوتی ہے۔ یہ گیس، لیکوڈ اور سالڈ سب سے پروپیگیشن کر سکتی ہے۔ تو ان میڈیم کے ایگزامپلس اسی طرح ہے کہ اگر کلاس روم میں ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان ساؤنڈ ایئر کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یعنی ایئر کے ذریعے اسٹوڈنٹ کے ساؤنڈ ٹیچر کی طرف اور ٹیچر کے ساؤنڈ اسٹوڈنٹس کو پہنچتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو وہ آبزرو کرتے ہیں کہ ساؤنڈ گراؤنڈ کے گرد آئرن کے نیٹ کے ذریعے جلدی پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب سوئمر واٹر میں کسی سوئمنگ کرتے ہیں تو وہ راؤنڈ اباؤٹ موٹر بوٹ کی ساؤنڈ سن سکتے ہیں۔ تو ان ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ سوئمر جب موٹر بوٹ کی ساؤنڈ سنتے ہیں تو وہاں ساؤنڈ پروپیگیشن کرتی ہے واٹر سے، یعنی لیکوڈ سے۔ بچے جب پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اور آئرن نیٹ کے ذریعے ساؤنڈ سنتے ہیں تو وہاں ساؤنڈ پروپیگیشن ہے سالڈ سے۔ اور جب ہم فری انوائرمنٹ میں کسی روم میں ایک دوسرے کے ساؤنڈ سنتے ہیں تو وہاں پروپیگیشن ہے ایئر یعنی گیس سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ گیس، لیکوڈ اور سالڈ سب سے پاس ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لے کہ ساؤنڈ کی سپیڈ ان تینوں میڈیا میں ڈیفرنٹ ہوگی، گیس میں الگ، لیکوڈ میں الگ اور سالڈ میں الگ۔ تو ساؤنڈ کی سپیڈ سب سے زیادہ سالڈ میں ہوتا ہے، پھر لیکوڈ میں اس سے کم لیکن گیس سے زیادہ، اور سب سے سلو سپیڈ ایئر ساؤنڈ کی وہ ایئر میں ہوتی ہے۔ چونکہ ویوز کی سپیڈ وہ نیچر آف میڈیم اور ٹائپ آف ویو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اسی طرح آپ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کہ جب لائٹننگ اور تھنڈرنگ ایک ساتھ پروڈیوس ہوتے ہیں تو پھر ہم کیوں لائٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور تھنڈر کی ساؤنڈ بعد میں سنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لائٹ کی سپیڈ ایئر میں وہ فاسٹسٹ ہے اور ساؤنڈ کی سپیڈ وہ سلو ہے، یعنی ایئر میں لائٹ کی سپیڈ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے اور ساؤنڈ کی سپیڈ 343 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اسی لیے تھنڈرنگ کے دوران لائٹننگ پہلے ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے اور ساؤنڈ بعد میں سنی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ سپیڈ آف ساؤنڈ ان واٹر یہ 5 ٹائمز زیادہ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر سے۔ سپیڈ آف ساؤنڈ کو میٹر پر سیکنڈ میں معلوم کیا جاتا ہے یا میجر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی SI یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ سپیڈ آف ساؤنڈ ڈفرینٹ میڈیم میں اور ڈفرینٹ ٹیمپریچر پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ایئر میں روم ٹیمپریچر یا 20 ڈگری سی پہ سپیڈ آف ساؤنڈ کی ویلیو ہے 343 میٹر پر سیکنڈ۔ ساؤنڈ چونکہ انرجی ہے اور ان دا فارم آف ویو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، تو کسی بھی میڈیم میں ساؤنڈ کی ایک پارٹیکولر سپیڈ ہوتی ہے، فریکوینسی ہوتی ہے اور ویو لینتھ ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی اور ویو لینتھ سے ہم سپیڈ معلوم کر سکتے ہیں، جو یونیورسل ایکویشن آف ویو ہے۔ تو یہ تھا اباؤٹ سپیڈ آف ساؤنڈ ویوز جنرلی۔ چونکہ ہمارے ارد گرد زیادہ تر ساؤنڈ ٹریولنگ کرتے ہیں ایئر سے، تو اب ہم سپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر کی بات کرتے ہیں۔ سپیڈ آف ساؤنڈ ویوز ان ایئر۔ Speed of sound in air or gas changes with temperature. Speed of sound air میں ٹیمپریچر کے ساتھ چینج ہوتی ہے، یعنی اصل میں Speed of sound in air یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف میڈیم پہ، اس کے ڈینسٹی پہ اور اس کے کمپریسیبلٹی پہ۔ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ڈینسٹی کم ہوتی ہے، اور جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے
جب ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور جب ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو ڈینسٹی کم ہوتی ہے۔ ہائی ٹمپریچر پہ ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور لو ٹمپریچر پہ ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے ایئر کی۔ تو اسی طرح جب ڈینسٹی آف ایئر چینج ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ سپیڈ بھی چینج ہوتا ہے۔ اس ٹی پی پہ یعنی اسٹینڈرڈ ٹمپریچر اور پریشر پہ، اس ٹی پی کا مطلب یعنی جہاں ٹمپریچر 0 ڈگری سی یا 273 کیلون ہو اور پریشر 1 ایٹماسفیرک ہو، تو اس کیس میں اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر 331 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ اور اس کے بعد جب ٹمپریچر کو بڑھایا جاتا ہے تو اسپیڈ آف ساؤنڈ بھی بڑھتی ہے، اور 1 ڈگری سی رائز ان ٹمپریچر کے ساتھ اسپیڈ آف ساؤنڈ انکریز ہوتا ہے بائی 0.6 میٹر پر سیکنڈ۔ یہ یاد رکھ لے کہ نہ صرف 1 ڈگری سی رائز کے ساتھ سپیڈ میں انکریز آتا ہے، بلکہ جب ٹمپریچر 1 ڈگری سی پال کرتی ہے تو پھر اسی ریٹ پہ سپیڈ کم بھی ہوتی ہے، یعنی 1 ڈگری سی رائز پہ سپیڈ میں انکریز آئے گی 0.6 میٹر پر سیکنڈ، اور 1 ڈگری سی پال ان ٹمپریچر کے ساتھ سپیڈ میں ڈیکریز آئے گی 0.6 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ۔ اب اس کے لیے میتھمیٹیکل فارمولا فار اسپیڈ آف ساؤنڈ ان اینی ٹمپریچر از V is equal to 331 plus 0.6 into T۔ اس میں یہ 331 اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر ایٹ 0 ڈگری سی ہے، 0.6 کانسٹنٹ ہے، اور یہ وہی ویلیو ہے جو 1 ڈگری سی رائز یا پال کے ساتھ سپیڈ میں چینج آتی ہے۔ کیپیٹل ٹی یہ ٹمپریچر کو شو کرتا ہے، اور یہاں ہم ٹمپریچر کو اسپیشلی سینٹی گریڈ اسکیل پہ لیں گے، ڈگری سی میں لیں گے، نہ کہ کیلون میں جو اس کی SI یونٹ ہے۔ تو یہ میتھمیٹیکل فارمولا ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر کے لیے، کہ کسی بھی ٹمپریچر پہ اگر ہم اسپیڈ آف ساؤنڈ معلوم کرنا چاہے ایئر میں تو اس کے لیے فارمولا ہم V is equal to 331 plus 0.6 T یوز کرتے ہیں۔ جنرل ایکویشن ساؤنڈ ویوز کے لیے وہ ہے V is equal to F lambda۔ یہ یونیورسل ایکویشن آف ویو بھی کہلاتا ہے۔ اس ایکویشن میں V سپیڈ کو شو کرتا ہے، F فریکوینسی کو، اور لیمڈا ویو لینتھ کو۔ چونکہ ساؤنڈ آپس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کے فریکوینسیز بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن سب ساؤنڈز ایک ہی میڈیم میں سیم سپیڈ کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں۔ اگر فریکوینسی ہائی ہو تو ویو لینتھ شارٹ ہوگی، اگر فریکوینسی لو ہو تو پھر ویو لینتھ لانگ ہوگی، لیکن فریکوینسی ہائی اور ویو لینتھ شارٹ ہونے کے ساتھ، یا فریکوینسی لو اور ویو لینتھ لانگ ہونے کے ساتھ سپیڈ میں کوئی چینج نہیں آتی، سپیڈ ان کے کانسٹنٹ ہوں گے۔ اگر فریکوینسی کو ڈبل کیا جائے تو ویو لینتھ ہاف ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہم نے پریویس ٹاپک پہ نومیریکل سالو کیے سب سے پہلے، پھر ساؤنڈ میں میوزیکل ساؤنڈ اور نائز میں ڈسٹنکشن کی، پھر اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر ڈسکس کیے۔ تو آپ ان ٹاپکس کو میمورائز کر لیں اور ان پہ پریکٹس کر کے لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر کے لیے جو فارمولاز ہے V is equal to 331 plus 0.6 T یا V is equal to F lambda، ان ایکویشنز پہ سالڈ ایگزامپلز اور نومیریکلز ہے کورس میں، ان کو سالو کر لے اور ان پہ پریکٹس کر لے۔ تھینک یو۔